اور شراب کے ساتھ شباب بھی ہوگا، خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ زنا بھی ہوگا، آج کی رات ناچ کی رات، آج کی رات رقص و سرور کی رات، آج کی رات لوجوں کے بک کروانے کی رات اور بھرپور عیش کرنے کی رات ہے۔ لیکن میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ لوگ تو نیک لوگ ہیں، آپ نہیں گئے تبھی تو آپ یہاں آئے ہیں، لیکن جو جاتے ہیں ان تک ہمارا پیغام ضرور پہنچا دیں کہ بہت دن تک کے عیاشی کا موقع نہیں ملے گا، بہت دن تک کے عیش کا موقع نہیں ملے گا، بہت دن تک کے جرائم کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اللہ اکبر، زنا وہ بدترین جرم ہے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس سے ایمان کو ایسے اتار لیتا ہے جیسے لوگ اپنے کپڑے اتارتے ہیں۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور چھتری کی طرح سایہ فکن ہو جاتا ہے۔ اور اپنی ماں بہن کے لیے غیرت سے کام لینے والے بھائیوں کو یہ پیغام بالخصوص تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے غیب دا نبی نے ارشاد فرمایا، ہر قرض انسان اپنی طبیعت اور سہولت سے ادا کرتا ہے، لیکن زنا اس قرض کا نام ہے کہ تم اپنی طبیعت سے اسے ادا نہیں کرتے۔ ادھر تم زنا کرتے ہو، زنا وہ قرض ہے، ادھر تم نے زنا کیا، ادھر فوراً وہ ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی تو نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا تو تیری بہن کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا، تو نے کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تو تیری بیٹی کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا، تو نے کسی کی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا۔ اس کو میں دو حدیثوں سے مزین کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ آخر کس قدر بے باک بھی لوگ تھے یا کس قدر نادان بھی لوگ تھے کہ لوگ آ کر حضور سے زنا کی اجازت بھی مانگ لیتے تھے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، نہ وہ نادان تھے نہ وہ بے باک تھے، بلکہ حضور کا کرم، حضور علیہ السلام کی عنایتیں، کبھی کبھی لوگوں کو معاذ اللہ، اللہ اکبر، کبھی کبھی لوگ حضور کے کرم اور حضور کی مہربانیوں کو اللہ اکبر دیکھ کر کے اس طریقے کی باتیں بھی کہہ جاتے تھے جیسے میرے آقا کی بارگاہ میں کہا، حضور مجھے زنا کرنے کی اجازت دے۔ فاروق اعظم نے تلوار نکالی، فرمایا اس بدبخت کی اتنی جرأت کہ یہ میرے آقا کے سامنے یہ باتیں کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر ٹھہرو۔ اس کے بعد حضور نے اس جوان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد جو تین کلمات کہے، تین چار کلمات کہے، وہ اس کو بہت غور سے سنے۔ آقا فرماتے، اے جوان، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کیا تو یہ پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی اور تیری بیوی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ وہ چاروں دفعہ کہتا رہا، نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ، میں ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا۔ حضور نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور اس کی اللہ اس کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا کر دے۔ وہ اس دعا کا اثر یہ تھا کہ اٹھنے سے پہلے اس کے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی۔ بات تو یہی ہے، نتیجہ تو یہی ہے کہ تو جس سے زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی۔ جیسے تو ان کے ساتھ زنا پسند نہیں کرتا تو وہ کیسے پسند کرے گا کہ کسی کی ماں کے ساتھ زنا ہو، بہن کے ساتھ زنا ہو، بیٹی اور بیوی کے ساتھ زنا ہو۔ حدیث سے اشارۃ النص یہ نکلتا ہے، حدیث سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ مطلب یہ کہ تو کسی کی ماں کے ساتھ کرے گا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا ہوگا، تو کسی کی بہن بیٹی بیوی کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری بہن بیٹی بیوی کے ساتھ زنا ہوگا۔ آقا کریم فرماتے ہیں، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، گناہ کبھی پرانا نہیں ہو، گناہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہر ایک کے لیے وہی ہے جو وہ کرے
जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। ज़िना वो कर्ज है, तुम चाहो न चाहो वो अदा होगा। अपनी बहन के लिए अगर दिल में गैरत है तो किसी की बहन पे नजर न उठाना। अपनी बीवी के लिए अगर गैरत है, किसी की बीवी पे नजर न उठाना। तुम दूसरों को तहफ्फुज दोगे, अल्लाह तुम्हारे घर की औरत को तहफ्फुज देगा। तुम किसी की आबरू की हिफाजत करोगे, अल्लाह तुम्हारे घर की बेटियों की आबरू की हिफाजत करेगा। और अगर तुमने किसी को पार्क में ले गए तो चाहे जितने ही पैरे बिठा दो, ये कर्जा अदा हो करके रहेगा। जब ये हदीस कमा तदीन तुदान एक आलिम ने एक बादशाह के सामने पढ़ी तो बादशाह कहने लगा, हजरत आप इसकी तहकीक कर लीजिए, ये हदीस नहीं हो सकती, कहीं इसमें आप गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हदीस है वो सच है और हक होकर रहेगी। हम तो बादशाह लोग हैं, बादशाह। हमारी बीवियां तो महलों में रहती है, पर्दों में रहती है, उनको कौन देख सकता है। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हदीस नहीं हो और आपने हदीस कह दिया। उस आलिम ने साहिबे दिल थे फौरन आंखें बंद करके अल्लाह से अर्ज की, मौला हदीस की हक्कानियत इस पे जाहिर कर दे। बस ये दुआ करनी थी। बादशाह की बेटी रोते हुए महल में दाखिल हुई। जब महल के अंदर दाखिल हुई, बादशाह ने पूछा क्या हुआ। बेटी ने कहा, बाबा मैं दरसगाह से